اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، جو لوگ جان بوجھ کر ناحق قتل کر دیے جائیں ان کے بارے میں تم پر قصاص کا حکم فرض کر دیا گیا ہے۔ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت ہی کو قتل کیا جائے گا۔ پھر اگر قاتل اس کے بھائی یعنی مقتول کے وارث کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے تو معروف یعنی آپسی رواج اور اس سماج کی مانیتاؤں کے مطابق خون کی قیمت کا مطالبہ کرنا وارث کا حق ہے اور اسے اچھی طرح اور دل کی خوشی سے ادا کرنا قاتل کا فرض ہے۔ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک آسانی پیدا کر دی گئی ہے اور ایک رحمت ہے۔ اس کے بعد بھی کوئی زیادتی کرے تو وہ دردناک عذاب کا مستحق ہے۔ اور اے عقل رکھنے والو، تمہارے لیے قصاص یعنی خون کے بدلے خون میں زندگی کا سامان ہے۔ امید ہے کہ تم اس کے خلاف کرنے سے بچو گے۔ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی اپنے پیچھے مال چھوڑ کر جانے والا ہو تو اس کی موت کا وقت قریب آ جائے، وہ اپنے ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کے حق میں دستور کے انوسار وصیت کرے۔ یہ پرہیزگار اور نیک لوگوں کے ذمے ایک لازمی حق ہے۔ پھر جو شخص اس وصیت کو سننے کے بعد اس میں کوئی تبدیلی کرے گا تو اس کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جو اس میں تبدیلی کریں گے۔ یقین رکھو اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے۔ ہاں، اگر کسی شخص کو یہ اندیشہ اور ڈر ہو کہ کوئی وصیت کرنے والا بیجا طرفداری یا گناہ کا کام کر رہا ہے اور وہ اس سے جڑے لوگوں کے بیچ صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ گنتی کے چند دن روزے رکھنے ہیں۔ پھر بھی اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد یعنی روزے کی سنکھیا پوری کر لے یعنی بعد میں رکھ لے۔ اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں وہ ایک مسکین یا غریب اور نادار آدمی کو کھانا کھلا کر روزے کا فدیہ ادا کر دیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم کو سمجھ ہو تو روزے رکھنے میں تمہارے لیے زیادہ بہتری ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، جو سراپا ہدایت اور ایسی روشنی نشانیوں کا حامل ہے یعنی اپنے اندر لیے ہوئے ہے، جو صحیح راستہ دکھاتی ہے اور حق و باطل کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دیتی ہے۔ لہٰذا تم میں سے جو شخص بھی یہ مہینہ پائے وہ اس میں روزے ضرور رکھے، اور اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی روزے کی تعداد پوری کر لے یعنی بعد میں رکھ لے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اور تمہارے لیے مشکل پیدا کرنا نہیں چاہتا تاکہ تم روزے کی گنتی پوری کر لو۔ اور اللہ نے تمہیں جو راہ دکھائی اس پر اللہ کی تکبیر کہو یعنی اس کی بڑائی بیان کرو، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور اے پیغمبر، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اتنا قریب ہوں کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، لہٰذا وہ بھی میری بات دل سے قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ صحیح راستے پر آ جائیں۔ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے کہ روزے کی رات میں تم اپنی بیویوں سے بے تکلف صحبت یعنی ہم بستری کرو۔ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو علم تھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت یعنی عہد کے خلاف اور حکم کا النگھن کر رہے تھے، پھر اس نے تم پر مہربانی کی اور تمہاری غلطی معاف فرما دی۔
چنانچہ کہ اب تم ان سے صحبت کر لیا کرو اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے اسے طلب کرو، اور اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک کہ صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے ممتاز یعنی فرق کے ساتھ الگ ہو کر تم پر صاف صاف ظاہر نہ ہو جائے۔ اس کے بعد رات آنے تک روزے پورے کرو اور ان اپنی بیویوں سے اس حالت میں صحبت و ہم بستری نہ کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف پر بیٹھے ہو۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، لہٰذا ان سے آگے نہ بڑھنا۔ اسی طرح اللہ اپنی نشانیاں لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ تقوی یعنی پرہیزگاری اور نیکی اختیار کریں، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقوں سے نہ کھاؤ اور نہ ان کا مقدمہ حاکموں کے پاس اس غرض سے لے جاؤ کہ لوگوں کے مال کا کوئی حصہ جانتے بوجھتے ہڑپ کرنے کا گناہ کرو۔ اگر آپ کو یہ میرا ویڈیو اچھا لگا تو آپ اسے لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔